السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 23واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نماز کی سنتوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ نماز کی کل 21 سنتیں ہیں، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سنتوں کا درجہ فرض اور واجب کے بعد آتا ہے، یعنی کوئی اگر آدمی کبھی کوئی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے معمول بنا لیا ہے تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ سنت کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ نماز کو، کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ ایک بہت لمبا اور طویل مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مسالک جو ہے مختلف طرز کی شکلوں کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں تکبیر تحریمہ کے بعد بھی جتنی بھی تکبیریں ہوتی ہیں اس کے اندر باقاعدہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی مسائل ہیں جو اختلافی مسائل سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اختلافات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد رونما ہوئے، بلکہ صحابہ کے زمانے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تربیت کی تھی، نماز کی روح سے انہیں آشنا کیا تھا کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ اپنے ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب بندہ اس کیفیت نماز میں داخل ہوتے ہی اس کیفیت میں چلا جائے تو پھر اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں نے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، میں نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس وجہ سے یہ مسائل اتنی زیادہ سختی کے ساتھ یہ مسائل سامنے نہیں آئے تھے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہم نے ان مسائل کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ مسائل زیادہ سے زیادہ اتنا ہیں افضل اور غیر افضل کے، یعنی کہ جو بھی مسلک جس طریقہ نماز پر عمل کر رہا ہے اس کے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، یعنی یہ طریقہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا طریقے کو وہ ناجائز نہیں کہتے، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ہم مسلکی اختلاف کو بڑھاتے بڑھاتے اس حد تک پہنچا دیا ہے ہم نے کہ ہمیں یہ اختلاف جائز و ناجائز اور اسلام اور کفر کی طرح لگنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے حالانکہ احناف کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ اگر حنفی ہیں اور اپنی زندگی میں حنفی طرز کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ پر لازم ہے زندگی میں ایک مرتبہ باقی جتنی بھی احادیث ہیں ان کے مطابق بھی آپ نماز ضرور پڑھیں، بلکہ واجب ہے۔ دیکھیے، اتنا وسعت تھی ائمہ کرام کے درمیان کہ وہ اپنے اس بات کو حتمی اور بالکل آخری فیصلہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ رجوع بھی ثابت ہے۔ اگر انہیں لگا کہ میری دلیلیں کمزور ہیں اور دوسرے مسلک کے امام نے انہیں قائل کر لیا تو فوراً اپنی بات سے وہ رجوع کر لیتے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بعد میں آنے والوں لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے راہیں جدا رکھیں اور آج تک امت تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اور ہم کسی مسئلے پر متفق نہیں ہو پائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، وگرنہ یہ نماز کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ ساری جائز ہیں۔ آپ نماز جس شکل جس طرز کے ساتھ پڑھنا چاہیں وہ آپ کو اجازت ہے۔ آپ ہاتھ اوپر باندھیں، آپ زیر ناف باندھیں، آپ درمیان میں باندھیں، یہ ساری شکلیں موجود ہیں حدیث شریف کے اندر۔ صرف اتنا سا فرق ہو جاتا ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ پسندیدہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کے جو مسلک کے قائلین ہیں
ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ پسندیدہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے طریقے سے اگر نماز نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہی تصور قائم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب کسی دوسرے مسلک کو پڑھتا ہوا نماز دیکھتے ہیں بڑا تعجب کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں چند نوجوان اسی مسئلے کو لے کر میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیونکہ کل ہم نے ایک ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھی، ہم معمول کے مطابق ہم نے ہاتھ باندھے، تو نماز کے بعد اس مسجد کے امام ہمارے ساتھ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے ہمارے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں کہ آپ نے یہ جو طریقہ پڑھا ہے، نماز کا جو طریقہ اختیار کیا ہے بالکل غلط ہے، اس سے آپ کی نمازیں نہیں ہوتی۔ تو آپ ہی بتائیں کہ ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم آج تک اس شکل کے ساتھ نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور امام صاحب نے ہمیں دوسرا طریقہ بتایا، آپ نے یہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور یہاں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، آپ ہاتھ جہاں باندھیں، لیکن آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو طریقہ یہی اپنانا چاہیے کہ جس طرح سہولت رکھی ہے دین نے، جن باتوں میں سہولت رکھی ہے، جن باتوں کے اندر مختلف راستے دکھا دیے ہیں، ان میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سنت طریقہ نماز کا جو احناف کے ہاں پسندیدہ ہے، چونکہ ہم سب حنفی ہیں تو احناف کے مسلک کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، تو احناف کے مطابق جو پسندیدہ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز کی کل 21 سنتیں بنتی ہیں، 21 سنتیں کل بنتی ہیں۔ اس میں منفرد کی کچھ قسمیں علیحدہ کر دی جاتی ہیں، مقتدی کی کچھ سنتیں علیحدہ ہیں، اور اسی طریقے سے نماز مرد اور عورت کا کچھ اٹھنے اور بیٹھنے میں کچھ فرق ہے، تو ان فرق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کل سنتیں 21 بنتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہی پڑھا کہ یہ جو ہم نے نماز کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں، یہ نماز کے اختلافی مسائل کبھی بھی آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ کوئی مسلک اگر دوسری طرز کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز غلط ہے، بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور ہم بھی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بزرگ تو اتنا خوبصورت اس بات پر ان کا موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ہر سنت اتنا پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس سنت پر لوگوں کو عمل پیرا کرا دیا۔ کچھ لوگ آپ کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کی دوسری سنت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی سنتیں زندہ رہیں گی قیامت تک۔ تو اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بزرگ یہ بھی کہتے ہیں اصل میں مزاج کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر یہ کیفیات، اصل جو کیفیت ہے نماز کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہ اہم ہے۔ اور نماز چونکہ ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی دربار میں ہماری حاضری ہوتی ہے جو سب سے بڑا دربار ہے، اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان خود سے سوچ لے کہ میں ایک بہت بڑے دربار میں حاضر ہوں اور میں اس حاضری کے لیے مجھے سب سے باادب طریقہ میرا کون سا ہونا چاہیے، جو اس کا دل گواہی دے کہ یہ طریقہ سب سے زیادہ باادب ہے، میرا سر جھکا ہوا ہو اور میرے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہوں، میرے پیروں کا جو سٹائل ہے وہ میں نے کیسے رکھنے ہیں، پاؤں پھیلانے ہیں، پاؤں برابر رکھنے ہیں، اور میں نے جھکنا کیسے ہے، میں نے سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھے کہ سب سے زیادہ باادب طریقہ کون سا ہے، اور جو اسے لگے یہ طریقہ سب سے زیادہ باادب ہے اسی کو لے لے۔ تو بہرحال میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ یہ چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کو لے کر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نماز کی کون سی شکل جو ہے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نے آج تک اس شکل کے ساتھ نماز پڑھی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے یہ شکل غلط ہے، تو پھر کیا وہ ہماری نمازیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو اس لیے ان نوجوانوں کے لیے، ان حضرات کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ نماز کی جو بھی شکل ہے وہ ساری کی ساری شکلیں سنتیں ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ بس صرف اتنا فرق ہے کہ احناف کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو وہ افضل سمجھتے ہیں، اور دوسرے مسلک ان کے اپنے پاس دلیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری باتیں زیادہ افضل ہیں، ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نماز ناجائز ہو جائے۔ تو انشاءاللہ چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ نماز کی ہم وہ 21 سنتیں پڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ بیچ میں کچھ تعطل ہو گیا تھا، عید آ گئی تھی، پھر اس کے بعد کچھ مصروفیات آ گئی تھی، اس لیے کچھ وقت کے لیے یہ سلسلہ معطل رہا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم انشاءاللہ اس کو ترتیب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔